السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جو روضۃ من ریاض الجنہ کے بارے میں بہت سارے بھائی کنفیوژن کا شکار ہے۔ در حقیقت وہ جو فضیلت ہے نا، ہم نے آج تک یہ نہیں توجہ کی، اور اس میں بڑے بڑے یعنی علماء فضلاء یعنی جو بظاہر توجہ نہیں کرتے نا اس حدیث پر، اور وہ یعنی جذبات کی رو میں جو ہے بہہ جاتے ہیں، اور یعنی جیسے لوگ شوق سے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی شوق سے وہ بھی اصل میں روضۃ من ریاض الجنہ جو فضیلت ہے وہ نمازیوں کی نہیں ہے، وہ فضیلت ہے اس جگہ کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ مختلف مقامات کو فضیلت دیتے ہیں، مختلف اوقات کو فضیلت دیتے ہیں، اور مختلف شہروں کو فضیلت دے دیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روضۃ من ریاض الجنہ کو فضیلت دی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میری قبر شریف سے، یعنی میرا جو آپ کا گھر تھا، آپ قبر ہے، تو میرے گھر سے میرے ممبر کے مابین جو جگہ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یا جنت کا ایک باغیچہ ہے۔ تو اب اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی فضیلت کے لیے اور اس کا یعنی مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ نمازی کے اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب جنت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے یا جنت کا باغ ہوتا ہے، اس میں اگر حقیقت میں آئے تو جنت میں نماز نہیں ہے، یعنی اگر صحیح معنوں میں پوچھا جائے تو جنت میں جا کر نمازیں وغیرہ ہم نہیں پڑھیں گے، وہاں صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ زبانی کلامی ہوگی، وہاں فزیکل جو نہیں ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ صلہ دے گا، وہاں دوبارہ کمائی کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ہوگا۔ تو بات یہ وہاں شکر ہوگا، ذکر ہوگا، سب یعنی آپس میں پیار محبت ہوگا، ایک دوسرے پر اچھے الفاظ اور کلمات سلامیہ یہ وہ ہوگا، لیکن نماز جنت میں نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ اس جگہ کی فضیلت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یعنی جو ٹکڑا ہے، جب جنت آئے گی اس کے بارے میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ جنت میں منتقل ہو جائے گا، بعض نے کہا کہ جو آدمی وہاں داخل ہو جاتا ہے یعنی ان کو جنت مل جائے گی۔ تو اب ایسی صورت جو ہے یہ لوگوں کے علماء کے خیالات ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ لوگوں نے بارہا علماء سے پوچھا کہ بتاؤ نا کیا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اپنے کیفے۔ حالانکہ اسی روضۃ من ریاض الجنہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول نمازیں پڑھتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا رہا، وہیں پر اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت و جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہر۔ ویسے بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا دل تقوی سے سرشار بھرپور ہو، اخلاص ہو، اللہ کی بات معمور ہو، وہی جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں یہ جو روضۃ من ریاض الجنہ کی فضیلت ہے وہ جگہ کی بالکل فضیلت ہے، لیکن نمازی کی نہیں، اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کے لیے جو حدیث بیان کی ہے وہ دوسری ایک الگ ہے۔ آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ مما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری مسجد میں ایک نماز جو ہے وہ دوسری مسجدوں کے مقابلے میں سوائے مسجد حرام کے 1000 نماز سے بہتر ہے۔ تو اب یہ جو افضلیت ہے نماز کی وہ مسجد کی وجہ سے ہے، وہ مسجد کا کوئی بھی حصہ ہو۔ حدود مسجد اس وقت بھی روضۃ من ریاض الجنہ سے بڑی تھی جب یہ آپ نے حدیث بیان کی، اور اب تو ویسے توسیع ہو کر بہت بڑی ہو گئی ہے۔ ایک اور یہاں ملاحظے کی بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں جماعت کی صورت میں پہلی صف جو ہے وہ یعنی سب سے افضل ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ یا اولا اور پہلی صف۔ اب اگر فرض کرو قبلے کی طرف، اس وقت مسجد نبوی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور صف امام آگے مصلی چلا جاتا ہے ضرورت پڑنے پر،
تو وہ روضہ میں نہیں رہے گی، روضہ میں ریاض الجنہ سے باہر چلی جائے گی، لیکن صف اول پھر بھی افضل ہو جائے گی۔ مسجد نبوی کی پہلی صف بھلے روضہ میں ریاض الجنہ سے باہر چلی جائے گی، آگے چلی جائے گی، پھر وہ صف اول جو ہے وہ ثواب میں افضل ہو جائے گی۔ تو لہذا روضہ میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی کوئی الگ فضیلت نہیں ہے۔ کہیں میرے علم کے مطابق ایسی کوئی حدیث نہیں کہ میں بلکہ علماء سے یا جو بھائی میں سنے میرا میسج، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی کو حدیث مل جائے وہ مجھے بتا دے، بجائے اس کے کہ وہ گالیاں دے، دیکھیں جی اس نے کوئی الگ مسئلہ چھوڑ دیا ہے، یہ کہنے کے بجائے وہ میری رہنمائی کر دے۔ میں طالب علم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھائی مجھے اس کی میری اصلاح فرما دے، میں اس کا شکر گزار رہوں گا اور میں دوبارہ پھر ایک میسج چھوڑ دوں گا۔ تو لہذا یہ جو وہاں روضۃ من ریاض الجنہ کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ دوسری مسجد میں 1000 اور یہاں 1200 1300 1500 2000 4000 یعنی نماز کا ثواب ہو، ایسا کوئی ہو تو مجھے بتائے۔ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں مسجد ثواب کے اعتبار سے پوری مسجد نبی ایک جیسی ہے۔ صف اول کا میں نے عرض کر دیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں روضۃ من ریاض الجنہ یہ جگہ کی فضیلت ہے کہ یہ جنت میں ہوگی، اس اعتبار سے فضیلت ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ تو اسی طرح ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ احد پہاڑ بھی جنت کا پہاڑ ہے اور ہوگا بھی سونے کا، اور اس کی فضیلت مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں احادیث میں اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ احد پہاڑ جو ہے کے برابر جب وہ ہوگا اپنا جہنمی کافر تو اس کے ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ جنازہ پڑھنے والے کو احد پہاڑ کے برابر ایک ثواب جو ملتا ہے، جو دفن کرنے والے کو 2 احد پہاڑ کے برابر۔ تو ایسے اس کا ذکر خیر آیا ہے احد پہاڑ کا بار بار۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے نمازی وہاں چڑھ جائیں، زائرین چڑھ جائیں احد پہاڑ پر، اور کہیں کہ چونکہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، سونے کا ہوگا، تو لہذا وہاں نفل پڑھے۔ تو لہذا یہ ایک روضۃ من ریاض الجنہ پر جو ہجوم ہے اور اس کے لیے تکلف ہے اور اس کے لیے وقت کا جو ضیاع کرنا ہے اور یہ دینگا مشتی کرنا ہے، مسجد کی بے ادبی اور بے سوئی ادبی کرنی ہے، اور جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کو دھکے ملتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کا میں نے آج تک کوئی علماء سے سنا پڑا نہیں ہے۔ صف اول کی یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضۃ من ریاض الجنہ کی کبھی بھی نماز کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہاں نماز میں جو پڑھے گا اس کو، حالانکہ صف اول کا آپ نے کہا ہے وہ پوری دنیا کی مسجدیں کہاں بھی ہوں، صف اول اس کی عام مسجد سے افضل ہوا کرتی ہے۔ امید ہے کہ سمجھنے کی توفیق دے گا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔